نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کس سے ڈرتے رہنا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا, اور پھر فرمایا اسے مبارک ہو جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا, اور پھر مبارک ہو ان کو جس نے میرے صحابہ کو دیکھا. حضور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا لا تمسہ النار, فرمایا جنہاں مینوں ویکھے یعنی صحابی, میرے صحابہ نو ویکھے یعنی تابی, جیڑا انہاں نو ویکھے یعنی تبا تابی, فرمایا انہاں نو مبارک ہوئے اگر کلمہ پڑھ کے ایمان تے خاتمہ ہوئے کدی جہنم وچ نہ وئی سن تے جنت وچ وئی. بولو بولو سبحان اللہ, کوئی نہیں ہوندا پیا جناب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی شان نو بیان فرمایا, جیڑا انہاں نو ویکھے تے جہنمی ہوندا ہی نہیں, تے جیڑا انہاں نو پسند ہی نہ کرے. 5-4 بندے ہاتھ چاہنے, باقی چو میں دوبارہ جملہ دہرا دینا. جیڑا صحابہ کرام نو ویکھ لوے او کون ہے, تے جیڑا مڈو ایک اکھ نہ دیکھنا چاہے. ہائے 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 ہائے. اور بس اوقات یہ کہا جاتا ہے جو اچھا ہے اسے ہم صحابی کہتے ہیں, جو اچھا نہیں اسے ہم صحابی نہیں کہتے. کہتے ہیں نا جی. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, اے نکتہ سن لو. کائنات عالم دے اندر جتنے انسان نے نا جی, انہاں دے وچ بزرگ ہستیاں کٹ کے انبیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت اور یا کاملین, علماء ربانیین, ایک کٹ کے باقی جتنے لوگ ہیں نا جی انہاں دیاں 2 قسماں, چنگے بھی نے تے برے بھی نے. بڑا خاص پوائنٹ دیندا پیا, جے سمجھ آوے تے بلایا ورنہ لوڑی کوئی نہیں, میرا جملہ واپس چکریا ہے. 2 بجے والا ہے کوئی نہیں, پر دینا شاید پسند کر جاؤ, گوڑے چھڑ کے ببیا. بزرگ ہستیاں کٹ کے جتنے لوگ ہیں 2 قسماں, چنگے یا برے. علماء فرماندے نے نبی ہومن, اہل بیت ہومن, صحابہ ہوئے, اولیاء کاملین, علماء ربانیین, یہ 2 قسماں نہیں کر سکتا کہ کچھ نبی اچھے نے کچھ معاذ اللہ برے, کوئی صحابی اچھے نے کچھ معاذ اللہ برے, کچھ اہل بیت اچھے کچھ معاذ اللہ نہیں. کیوں؟ فرمایا جنہاں نوں رب چنگیا کرے برے ہوندا ہی کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. جنہاں نوں رب چنگیا کرے کوئی برا ہوندا ہی نہیں انہاں دے. یہ بڑا خاص پوائنٹ دتی جانا ہے, لنگر سمجھ آ جاوے نا تے کئی بندے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے سیدھے ہو جاندے. سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور سن لو, دامی حدیث پاک سناون تو پہلے میں تانوں ایک گل سنا لاں, توجہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے. چونکہ اج موضوع دا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت دی نہیں ہے. جویں اسی اہل بیت دی محبت بیان کرنے نا, اہل بیت کی محبت بہت ضروری, پر یہ مطلب یہ نہیں کہ صحابہ دی ضروری نہیں, وہ بھی ضروری ہے. یہ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لے. یہ اہل بیت دی محبت صحابہ کوئی نہیں تے جنت اتنا بیسے ہیں. یہ ایو مولا علی, ایو حسن حسین تینوں نہ لتر مارن. زندہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے, زندہ بندہ, زندہ بندہ. یہ ایو تینوں لتر نہ مارن تے اسی اوتھے انہاں مردان گرے بان تو پات نہیں. ہاں تے یہ تو صحابہ کرے, مولا علی, حسن حسین, سیدہ زہرا پاک, دیگر صحابہ, دیگر اہل بیت پیار نہ کرے, صرف میں نہ کر صحابہ دا نعرہ لاواں تے جے ایو ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی جے تینوں ڈانگا نہ پھیرن. اوئے سنی تے بن کے بولنا یار, تے پھر میرے نال گل کر لے. انہاں دوواں دا پیار ہوشیاری تے جنت والے پاسے بننے. سامنے والے ہو, انہاں دا پیار نہ ہوے تے جنت اپنے ذہن چوں کڈ دے, جنت اپنے ذہن چوں کڈ دے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پول صراط و سلامتی دے نال گزرنا ہے تے دل وچ صحابہ تے اہل بیت دا پیار ہوے. نہیں چلو ٹھیک ہے, اب میں 10ویں حدیث سناتا بیٹھا, چلو یہ میں گنی کوئی نہیں, اس واسطے میں واپس آنا, پر چپ ماحول وچ میتھوں نہیں سنائی جاندی. واپس پلٹیے جو میں بات سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے. یہ تو مطلب ہے نہیں کہ اہل بیت نہیں, میں پہلے سنا چکا ہے. بھائی گھر ساڈے سر دے تاج نے, ایک سجی آنکھ ایک کبھی آنکھ. سمجھ آئی نا جی؟ یہ وضاحت بھی بہت لمبی ہے, لیکن صحابہ کرام دی محبت کیوں, کہ نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے اے جتنا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عطا فرمایا, یہ ساڈے تائیں کہیں پڑھایا, کہیں پڑھایا. پگڑی باندھنی چاہیے, کس نے کہا؟ نبی پاک نے. حدیث کہیں دسی؟ ابو ہریرہ. سفید کپڑے پہنو, کس کی سنت؟ نبی پاک کی. سانو کہیں دسیا؟ عمر پاک. مثال پہ دینا. اچھا فرمایا کہ نظریں جھکا کے چلو, کس کی سنت؟ نبی پاک. ہمیں کس نے بتایا؟ عثمان پاک. بلے بلے بلے, جڑی گل ہے کسی صحابی دسی ہے. علماء فرماندے نے صحابہ دی محبت بڑی ضروری ہے. کیوں؟ فرمایا سارا دین نبی کو لے کے اگے اپنایا انہاں, بچایا اہل بیت. نہیں توجہ فرمائی, انہاں بچایا انہاں پڑھایا. تے جے بچاون والیاں نال پیار نہ کرے تے وقت بھی تو کہ کسے لوڑ دا نہیں, تے جے اپناون والیاں نال نہ کرے تے وقت بھی کسے. اور میرا نقطہ سن, جیڑا صحابہ کرام دے نال پیار نہیں کردا او انہاں سمجھو دین مصطفیٰ دا باغی ہے. ایو وجہ ہے ہوے صحابہ دا دشمن تے مڑ کرے دین تے عمل.
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کلمہ حق بلند کیا تو جب باطل رسول کے کلمہ حق کے مقابلے پہ کوئی دلیل نہ لا سکے تو انہوں نے رسالت مآب پر بہتان اور الزام لگانے شروع کر دیے اور میرے رسول کو معاذ اللہ جادوگر یا مجنون کہنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے سامنے جب کوئی شخص اپنی اہمیت واضح نہ کر سکا تو انہوں نے امیر المومنین پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ممبروں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی رہی۔ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگا دیا گیا۔ تو یہ بات پہلے دن سے لے کے آج تک اس پہ تاریخ شاہد ہے کہ جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی تو وہ محض الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پچھلے کئی سو سال سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں، مذہب تشیع اور آل محمد علیہ السلام کے پیروکاروں پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس الزام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور وہ شیعوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی ایک الزام کی وجہ سے کئی ہزاروں جنازے اٹھائے گئے، اسی ایک الزام کی وجہ سے کئی قیمتی ترین شخصیات سے ہم اپنے ہاتھ کو بیٹھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پہ اہل سنت برادران کو مخاطب کریں گے کہ خدارا اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ کیا یہ الزام برحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ آئیے ہم قسطوار اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ کسی ایک گفتگو کے سیشن میں اس موضوع کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظ صحابہ پہ کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس لفظ کی تشریح کیا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ قرآن وہ خدا کی آفاقی کتاب ہے جو تمام لغات کا مجموعہ ہے اور جس کے اندر اللہ کے چھپے ہوئے راز پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی مذہب، کسی مسلک کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں، یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہے، بلکہ سب مانتے ہیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں تو قرآن الکریم میں لفظ صحابہ کا ذکر تو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن اس لفظ کو واحد اور جمع کے ذکروں کے ساتھ مقررات کے ساتھ 97 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ، اس کا مصدر صحبت ہے اور یہ صاحب کی جمع اصحاب ہے۔ لفظ صاحب جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ مختلف طریقوں سے جب بیان کریں گے تو وہ صحابی بھی نکلے گا، وہ اصحاب بھی نکلے گا، وہ جمع کے صیغے میں بھی آئے گا اور وہ واحد کے صیغے میں بھی آئے گا۔ لیکن لفظ صحبت یا لفظ صاحب یا لفظ اصحاب جب ہم قرآن میں جاتے ہیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اپنی ذات کے اندر کو تقدس، اپنی ذات کے اندر کو عزت نہیں رکھتا۔ جہاں جس موقع پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس موقع محل کے اعتبار سے اس لفظ کے عظمت میں کمی یا اس کی عظمت میں بلندی آتی ہے۔ اس لفظ کے تقدس میں، احترام میں کمی یا زیادتی اس موقع کی مناسبت سے آتی ہے جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں جب اصحاب الجنہ کہا گیا تو جنت کے صحاب، جب یہ جنت کے ساتھ آیا تو اب یہ تعریف کے معنوں میں آیا، لیکن جب یہی لفظ اصحاب النار ایک ہی آیت میں دوزخ کے ساتھ آیا تو یہاں مذمت کے معنوں میں آیا۔ یعنی کہ لفظ نے موقع پر آ کر اپنے تقدس کی، اپنے احترام یا اپنی کمی کو واضح کر دیا۔ یہ لفظ جس جگہ پہ آئے گا اس جگہ پہ آ کے اس صحبت کے اثر کی وجہ سے یا اس موقع کی مناسبت کی وجہ سے یا جس جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے اس لفظ کی عزت ہوگی، اس لفظ کی مذمت ہوگی۔ اب جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، یہاں پر قرآن میں مختلف جگہ پر اصحاب کا ذکر آیا ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب الکہف، اصحاب الحجر، اصحاب المدین، بہت جگہ پہ لفظ اصحاب کا استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ پہ اچھے لفظوں کے ساتھ نہیں ہوا، کچھ جگہ پہ برے لفظوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اصحاب الرسول پہ۔ اصحاب الرسول سے مراد کیا کہ وہ افراد جنہوں نے رسول کی صحبت میں زندگی گزاری انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں اور انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ آئیں اس لفظ اصحاب کے متعلق یا صحابی کے متعلق ہم اہل سنت نظریہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس اصطلاح کا استعمال کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک کلی فارمولہ جو سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ اس اصطلاح کا اطلاق ان افراد پہ ہوتا ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری۔ لیکن اس اصطلاح کو صرف اچھے لفظوں کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے بھی صحبت رسول پائی کیا وہ سب ٹھیک تھے،
جبکہ تاریخ نے ہمیں بہت سے ایسے نام دکھائے جنہوں نے رسالت مآب کی صحبت میں زندگی تو گزاری لیکن ان کا کردار متاثر کن نہیں رہا، جیسا کہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن جوہش جو مکہ میں تھا اور رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، لیکن جب ہجرت کر کے واپس اپنے وطن حبشہ گیا تو وہاں پر مذہب عیسائیت کو اختیار کر لیا اور اسی مذہب پر مر گیا۔ یہ عبداللہ ابن حنظل جو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اسے مرتد ہونے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ ایسے بہت سے نام ہیں جن پہ بحث ممکن ہے۔ تو اب اس لفظ صحابی پر اہل سنت کے ہاں مختلف طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم صحیح بخاری اور مسلم دونوں نے جب لفظ صحابی کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا رسول نے انہیں دیکھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی تعریف ہے صحابی کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم بھی ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 160 پہ اسے لکھا گیا اور صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 93 پہ اسے لکھا گیا، مطبوعہ مصر پہ۔ اب اس کے آگے دوسری اصطلاح اور دوسری تعریف وہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بدری صحابہ کے بعد افضل ترین وہ صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو، چاہے وہ 1 سال دیکھا ہو، 1 ماہ نبی کی صحبت میں رہا ہو یا 1 دن ہی نبی کی صحبت میں رہا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کی تعریف جو انہوں نے صحابی کے بارے میں کفایت الطالب میں لکھی۔ اس کے بعد تیسری اصطلاح حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کی مشہور ترین کتاب ہے الاصابہ، جس میں انہوں نے مکمل صحابہ کے بارے میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس تعریف کو تھوڑا کھولا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر سے ملاقات کی ہو اور وہ حالت اسلام ہی میں اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوا ہو، خواہ اس کی پیغمبر کے ساتھ ملاقات نشست و برخاست طولانی ہو یا مختصر ہو، وہ کسی اسلامی غزوہ میں شریک ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، اس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اگرچہ آپ کی صحبت سے محروم ہی رہا ہو لیکن دیکھا ہو، یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے یا اندھے پن کی وجہ سے وہ پیغمبر کو دیکھ نہ سکا ہو لیکن آپ کی صحبت پائی ہو۔ اب حافظ ابن حجر نے بخاری اور مسلم اور احمد بن حنبل کی تعریف کے آگے ایک اور کنڈیشن لگا دی کہ اس کا نبی کی صحبت میں بیٹھنا ہی ضروری نہیں، اس کا حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں رہنا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلے جانا، چاہے وہ نبی کی زندگی میں دنیا سے گئے ہوں یا نبی کے بعد گئے ہوں، اس کا حالت ایمان پہ ہونا ضروری ہے۔ ابن حجر کی یہ تعریف اور یہ اصطلاح اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جو نبی کی زندگی میں تو حالت ایمان میں تھے لیکن نبی کی زندگی کے بعد وہ حالت ایمان میں نہیں رہے، جس وجہ سے انہیں اس تعریف کو تھوڑا سا کھولنا پڑا۔ اس کے آگے چلیے گا، دیوبندیوں کے مشہور عالم، ان کے قطب عالم رشید احمد گنگوئی، انہوں نے اہل تشیع اور مذہب شیعت کی رد میں کتاب لکھی تھی ہدایت الشیعہ۔ ہدایت الشیعہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی خدمت میں با ایمان حاضر ہوا ہو اور با ایمان ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، مرتد ہو کر مرنے والے کو ہم صحابی نہیں کہتے۔ یہ رشید احمد گنگوئی کی تعریف ہے جو انہوں نے صحابی کے بارے میں ہدایت الشیعہ کتاب میں کی۔ اس کے بعد حنفی مسلک کے ممتاز عالم دین شاہ عبدالسلام قادری اپنی کتاب آئینہ صحابیت میں یوں لکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور مرتے دم تک وہ صادق الایمان رہا ہو، محض پیغمبر کی زیارت کر لینا ہی صحابیت کے لیے کافی نہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 5 اصطلاحیں استعمال کی ہیں، بخاری اور مسلم کی، احمد بن حنبل کی، ابن حجر اسقلانی کی، رشید احمد گنگوئی کی اور عبدالسلام صدیقی کی۔ صحابہ کی مختلف قسم کی اصطلاحیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں کہ ہر اس شخص کو پہلی تعریف ہوئی، ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے اس کو دیکھا ہو۔ پھر اس میں ایک اور بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہ یہ بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں بھی علماء اہل سنت کی آپس میں بحث جاری ہے اور اس میں بہت سی ابحاث ہو چکی ہیں کہ کیا ایسے شخص کو صحابی کہنا ہوگا جس نے نبی کی صحبت میں جب وقت گزارا تو وہ کم عمر تھا، کم سنی کے عالم میں اس نے نبی کو دیکھا لیکن بعد از رسول وہ زندہ رہا، تو کیا اسے صحابی کہیں گے؟ تو اس میں اکثر و بیشتر نے کہا کہ ہاں اس پہ لفظ صحابی کا اطلاق ہوگا کہ اسے بھی صحابی کہا جائے گا چاہے اس نے کم سنی میں ہی نبی کو کیوں نہ دیکھا ہو۔ اب یہ 5 یا 6 طرح کی تعریفیں جو مجھے اجتماعی طور پہ جو نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی اصطلاح ہے، ہر ایک نے اس اصطلاح کی اپنی اپنی توضیح اور تشریح کی ہے، لیکن یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں اور جو رائج الوقت ہے۔ اب جس نے نبی کی صحبت پائی وہ صحابی، وہ نبی کی صحبت میں با ایمان رہا اور با ایمان ہی دنیا سے گیا وہ صحابی۔ تو آئیے
اب ہم اس بات پہ آگے بحث کو لے کے چلیں گے کہ یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزارنے والے ہر ایک شخص پر ہی ان اصطلاحوں کا اطلاق ہوگا، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس اصطلاح سے باہر ہوں گے؟ تو جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یا صحابہ رسول یا صحابہ پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے، تو اس سے مراد آپ کی من مرضی کی کچھ شخصیات تو نہیں کہ آپ ان من مرضی کی شخصیات ہی کی عزت کو تمام صحابہ کی عزت کہتے ہیں، یا آپ اس من مرضی کی شخصیات کی توہین ہی کو تمام صحابہ کی توہین کہتے ہیں؟ تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے نزدیک صحابہ کرام کی عزت کا معیار کیا ہے، معیار صحابیت آپ کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو مختلف قسم کی اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں. جس نے ایک لمحہ بھی نبی کی صحبت میں گزاری اسے صحابی کہیں گے، جو حالت ایمان میں رہا اور نبی کی صحبت میں رہا اسے صحابی کہیں گے، جو مرنے تک حالت ایمان میں رہا اسے صحابی کہیں گے. ہمارے نزدیک ہم صحابہ رسول کی عزت کے قائل ہیں، صحابہ رسول ہی سے ہم دین لیتے ہیں. ہم آنے والی اقساط میں آپ کے سامنے واضح کہیں گے کہ ہمارے ہاں صحابہ کا کرائیٹیریا کیا ہے، ہم صحابہ کو جو مانتے ہیں وہ کس معیار اور کس نہج میں مانتے ہیں. شیعہ مذہب کا منہج جو ہے وہ صحابیت کے بارے میں کیا ہے. لہٰذا ہمارے نزدیک وہ شخص جسے نبی کی زندگی میں نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو اور نبی کی زندگی میں وہ حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہو، چاہے وہ کسی اسلامی غزوہ میں شہید ہوا ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، لیکن اس کا مرنا اسی ایمان کی حالت میں ہو اور اس کے ایمان پہ رسول شاہد بھی ہو اور گواہی بھی دے. اور اگر بعد از پیغمبر اس کا انتقال ہوا ہے تو رسول اپنے بعد ایک بہت مشہور حدیث جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قادر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل البیت.